یہ تو ان کے ایثار و قربانی تھی۔ پھر ہم جن اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے معاملات دیکھ لیجئے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، حضرت زین العابدین راستے سے گزر رہے ہیں تو منافقوں کا ایک ٹولہ جھاڑ کے اطراف میں بنے ہوئے منڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑانے لگے، کہے یہ وہ زین العابدین ہیں جس کے والد کو بہت کم اولاد ہے، کیونکہ عرب میں زیادہ اولاد ہونا فخر کی بات تھی۔ جیسے آج لوگوں کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہونا، بڑی بڑی گاڑیاں ہونا فخر کی بات ہے، اس زمانے میں لوگوں کے پاس بڑی اولاد، بڑی تعداد میں اولاد ہونا فخر کی بات تھی۔ لوگ سینہ ٹھوک کے کہتے تھے یہ 40 بچوں کا باپ ہے، اس کو الگ کرسی ڈال کے بٹھاتے تھے دعوت میں گیا تو۔ جیسے آج کل امیر لوگ آئے تو الگ کرسی ڈال کے بٹھا رہے، سیٹ ادھر بیٹھو، سیٹ ادھر آؤ، سیٹ ادھر آؤ، بولتے نہیں۔ وہ زمانے میں 40 بچوں کا باپ ہے، اس کو کرسی ڈال کے بٹھاتے تھے، الگ شان سے بٹھاتے تھے، ادھر بھائی بہت محنت کرا تو یہاں بیٹھ بول کے اس کو بٹھاتے تھے، تو انہیں الگ شان سے بیٹھتا تھا۔ میں 40 بچوں کا باپ بول کے فخر کرتا تھا۔ تو ان لوگ منڈیر پر بیٹھے ہوئے بیٹھ کے تانے مار رہے حضرت امام حسین کو کہ جو ہے ان کی اولاد بہت کم ہے، امام حسین کی اولاد بہت کم ہے بول کے ایسا تانے مارے۔ تو امام زین العابدین ان کی طرف پلٹ کے بولے نالائق ہو، تمہیں وقت ہے، تمہیں کام دھام کچھ نہیں ہے، تمہارا سارا دن بھی بستروں پہ گزرتا ہے، تمہاری راتیں بھی بستروں پہ گزرتی ہے، اس لیے تمہارے آنگن میں 40 25 بچے کھیل رہے ہیں، میرا بابا وہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ محبت کرتے نا امام حسین سے، تو آپ سنو امام زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں، میرا بابا وہ ہے۔ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میرا بابا وہ ہے جس کا وقت بستروں پہ نہیں گزرتا، ان کا سارا وقت مصلوں پہ گزرتا ہے۔ وہ دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے امام حسین۔ دن میں 1000 رکعت نماز اور رات میں 1000 رکعت نماز۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے اہل بیت کے معمولات، یہ ہے ایک طرف ان کی قربانیاں، ان کے سارے معاملات ہیں، دوسری طرف ان کی عبادات، ان کے تقوی کا عالم دیکھیے کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے اپنے بزرگوں سے۔ بھائی انہوں 1000 رکعت نماز دن میں رات میں ادا کر رہے ہیں، 2000 رکعت نماز روزانہ ادا کر رہے ہیں، پھر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر پیارے دوستو، ہم کم سے کم اتنے تو مسلمان بن جائیں تاکہ 5 وقت کی نماز ہماری ادا ہو جائے۔ ہماری تو 5 وقت کی بھی نماز ادا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کیسے اللہ کو راضی کریں گے؟ کیا اپنے آخرت میں ہم ساتھ میں لے جائیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم خوشنودی کا سامان جمع کریں گے؟ کیسے اپنے آپ کو خبر کے عذاب سے بچائیں گے؟ کیسے اپنے آپ کو محشر اور دوزخ کے عذاب سے بچائیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے گا میرے پیارے بھائیوں، ایک روایت میں ہے کہ قبر میں جب بندے کو لٹایا جاتا نا، قبر میں بندے کو، میت کو لٹایا جاتا نا، تو روایت میں ہے کہ قبر کی مٹی کو برابر لیول کر دو تاکہ میت کو رکھنے کے بعد کوئی کنکر اس کو نہیں چبھنا۔ ہوتا نا بعض خبروں میں پتھر رہتے، نوکیلے پتھر نکلے ہوئے رہتے، کنکر رہتے، گر جاتے، میت کو رکھتے وقت گر جاتے، ہٹو 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 بول کے ہٹاتے۔ دیکھو وہ اس لیے ہٹاتے ہیں، رسول اللہ فرمائے میت کو جب ایک کنکر چبھتا ہے، قبر میں ایک کنکر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے احساس دلاتے ہیں کہ ایک بڑا گنیٹ اس کے اوپر گر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے میت کو صرف کنکر چبھنے سے۔ اللہ نے ہمارے صدر صاحب کو جو ہے پورے رحمت نگر کے قبرستان کی ذمہ داری دے دی۔ اللہ ان کے جو ہے مسجد کی خدمت سے راضی ہوا، اللہ ان کو بڑے کام کی بھی ذمہ داری دے دیا۔ میں صدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، ہمارے رحمت نگر میں جو ہے میت کو لٹا کے پوری ڈائریکٹ مٹی ڈال دے رہے، کنکر چبھا تو پہاڑ گرے جیسا فیل ہوتا۔ تو آپ اندازہ کرو جب پوری مٹی ڈال رہے، پوری وزن اس کے اوپر گر رہا، اللہ اکبر کبیر، کیا حال ہو رہا ہوگا میت کا اندر۔ اسی لیے سنت طریقہ کیا ہے بھائی، سب چھوڑ دو، جان دو سنت طریقہ کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزار اقدس بنائی گئی، بڑے بڑے صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، بزرگوں کی، علماء کی، آپ ہمارے اساتذہ کی بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے پیر و مرشد کی دیکھا، اپنے بزرگوں کی، سب کی خبریں ہم نے دیکھا۔ باضابطہ طور پہ ایک خبر ایسی بنائی جاتی ہے جس کے تینوں طرف برابر لیول میں کھودا جاتا ہے اور اینٹ کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ خیر اب اتنا آپ مت کریے، وہ بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اللہ والے ان کی مزار کرتے ہیں، ایسا وہ اینٹوں کا کام بھی ہوتا ہے، بازو سے پورا مکمل کام کر کے اس پہ مٹی بھی نہیں ڈالی جاتی، سیلو کا پتھر بھی نہیں لگا، سیلا رکھے جاتے ہیں، ایسے سیدھے سیلا، ایسے سیلا رکھ کے پیاک کرتے ہیں۔ آج بھی عرب میں خبر بنانے کا یہی طریقہ ہے، سل رکھتے تو وہ پورا ایریا اندر کا خالی رہتا۔ یہ جاہلوں کو کون بتایا نہیں معلوم، مٹی کو مٹی میں ملاؤ بلکہ نکال دیے، پاگل آئے بدعقیدے، نکال کے ہمارے رحمت نگر کا پورا قبرستان غارت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ہمارے دو مریدین وہاں آرام کر رہے ہیں، میں کو جب بھی ان کی خبروں پہ جاتا ہوں خصوصی طور پہ یہ دعا کر کے آتا ہوں، اللہ یہ جو ان کی تکلیف ہے اس کو تو دور فرما دے۔ تو میں حضرت صدر صاحب سے بھی میں خواہش کروں گا وہ سیلو کے پتھر لانے کے لیے ان لوگوں کو بولیے تاکہ ان کی میتیں اس تکلیف سے محفوظ رہے۔ تو سنت طریقہ یہی ہے، رسول اللہ کی مزار پہ سلا لگے ہوئے، ایسے سلا پورے سیدھا ادھر سے ادھر تک سل، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ بزرگوں کی مزاریں بھی ایسی بنائی جاتی ہے۔ تو الغرض، تو اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے جائیں، سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ دن میں 1000 رکعت نماز اور رات میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے تاکہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہونے میں آپ کا جب ذکر افضلیت میں کیا جائے گا، شبابی اہل الجنہ میں کیا جائے گا، آپ چاہتے تھے کہ میرا ذکر جب جنتی جوانوں کے سردار میں ہو تو میرا عمل بھی ایسا ہو کہ میں عمل کے اعتبار سے بھی میرے نانا کی امت کے جوانوں کا سردار نظر آؤں، میرے نانا کی امت کے جوانوں کا سردار نظر آؤں۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، الغرض الحمدللہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، قبر و عذاب، محشر، دوزخ کی فکر کریں، اس کے عذابات سے بچنے کی تیاری کریں۔ جب اتنے صرف کنکر چبھنے کا اتنا عذاب ہے تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جن کی خبروں میں عذاب ہوگا ان کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ اب پیارے دوستو، یہی نہیں اور آگے چلیے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ آپ کو 70 مرتبہ زہر دیا گیا، 70 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ ذرا زور سے بولیے۔ 70 مرتبہ زہر دیا گیا، اور 70 مرتبہ آپ کو معلوم ہے کون آپ کو زہر دے رہا، مگر آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ہم آپ کوئی آدمی ایک بھیری مارا تو اپن اس کے پورے خاندان کی واٹ لگا دیتے، اپن پورے خبرہ کھود دیتے یہاں سے وہاں تک، پورے محلہ پورا یوسف گوڑا جمع ہو جانا، آج جو ہے فلاں صاحب کو فلاں صاحب بھیری مارے، بدلے میں انہوں جو ہے چھری لے کے مار دیا اس کو، 3 مرڈر ہو گئے، بلکہ کل کے اخبار کی نیوز بن جاتی ہو۔ زہر دیا جا رہا صاحب، اور وہ زہر کا اثر 3 مہینے تک حضرت امام حسن کے جسم میں رہ رہا، بعض زہر کا اثر 1 مہینے تک آپ کی باڈی میں اثر کر رہا، آپ ہرے اودے نیلے ہو جا رہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور پڑ جا رہی، آپ کو چلنے میں خشی آ رہی، چکر آ رہی، وہ زہر کی وجہ سے۔ اتنا سخت ترین زہر دیا جا رہا کہ اگر 40 آدمیوں کو کھلا دے تو وہ مر جائے، لیکن آپ کی روحانی قوت اتنی مضبوط تھی جس کی وجہ سے وہ زہر کا اثر آپ کے اوپر موت کے لائق نہیں ہو رہا تھا، لیکن آپ پر اس کے کچھ اثرات ضرور ہوتے تھے جس سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے یہ فلاں شخص زہر دے رہا، فلاں زہر دے رہا، فلاں خاتون زہر دے رہی، فلاں آدمی زہر دے رہا، سب معلوم ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود آپ کے بھائی سرکار امام حسین آپ سے پوچھتے ہیں، بھائی جان یہ کون ہے جو آپ کو زہر دے رہا ہے، بار بار اطلاع کرے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو حضرت امام حسن ہر بار یہی کہہ رہے، دیکھو میاں، اللہ اس کو آج نہیں تو کل ہدایت دیں گا۔ اللہ اکبر، زہر دینے والے کے بارے میں بول رہے، اللہ اس کو آج نہیں کل ہدایت دیں گا۔ انہیں جو چاہ رہا اپنے منصوبے میں تو کامیاب نہیں ہو رہا نا، اللہ کی مدد تو میرے ساتھ ہی ہے نا، بول رہے۔ اب اندازہ کیجئے صاحب کیا قربانیاں ہیں، کیا ایسا ان کا دل ہے، کیسے ان کے جذبات، کیسے ان کے احساسات، اپنے دشمن کو ایسے معاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بالآخر آپ کی شہادت زہر کی وجہ سے ہی ہوئی،
اور روایات میں یہ بات مشہور ہے کہ خود آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک مکمل پلان کے ساتھ آپ کے گھر میں ایک ایسی خاتون کو داخل کر دیا گیا تھا جو آپ کے لیے موت کا سبب بن جائے، شہادت کا سبب بن جائے۔ تو وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئی شر کی نیت سے، اور آ کر اس نے آپ کو زہر دیا، اور اسی زہر سے جو ہے آپ کے اوپر اثر ہوا، پھر بعد میں اسی سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو الغرض پیارے دوستو، اس کے باوجود بھی نہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہ وہ عورت کو قتل کرنے کا ذکر ہے، نہ وہ عورت کو سزا دینے کا ذکر ہے، نہ وہ عورت کو جو ہے قیدی بنانے کا ذکر ہے، نہ وہ عورت پہ مقدمے کا ذکر ہے۔ کیوں ذکر نہیں ہے؟ کہا وہ گندے لوگ ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دو، مگر ہم تو اخلاق والے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہم تو نبی والے ہیں، نبی کی رحمت بن کر آئے ہیں، تو رحمت کا ہے تقاضا ہے کہ ہم انہیں معاف کر کے گزر جائیں گے۔ ارے اپنی قاتلوں کو انہوں نے معاف کر دیا۔ اتنا بڑا دل، اتنا بڑا دل، انہیں لوگ ستاتے جاتے ہیں، بدلے میں یہ دشمنوں کو دعائیں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں اس سے، ان کی اس چیز سے یہ درس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں جو کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ان کے ساتھ جہالت والی گفتگو کرتا ہے تو وہ بدلے میں السلام